ہم خبر دیں گے آپ کو۔ وینزویلا کے گرفتار صدر نکولس مادورو نیو یارک کی بروکلین جیل منتقل کر دیے گئے ہیں۔ نکولس مادورو کو طیارے میں نیو یارک کے امریکی فوجی اڈے پر لایا گیا تھا۔ بیورو چیف واشنگٹن جہازیب علی سے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے۔ جہازیب بتائیے کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل، نیو یارک میں پہنچ چکے ہیں بروکلین جیل میں وینزویلا کے صدر مڈورو، جن کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فوجی کارروائی کے دوران گرفتار کر کے، نہ صرف ان کو بلکہ ان کی اہلیہ کو بھی ساتھ گرفتار کر کے امریکہ میں نیو یارک میں منتقل کر دیا ہے۔ امریکہ میں اب ان پر نیو یارک کے عدالت کے اندر مقدمہ چلایا جائے گا۔ ان پر الزامات ہیں نارکو ٹیررزم، منشیات کی اسمگلنگ کا ٹیررزم، منشیات کی اسمگلنگ اور منشیات کی جو جتنے بڑے بڑے کارٹیلز ہیں جو کہ منشیات کی اسمگلنگ کرتے ہیں ان کی سرپرستی اور مشین گنز اور جدید ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے جو ہے ان پر الزامات ہیں۔ اور صدر ٹرمپ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کافی اس میں ڈیٹیلز بتائیں، اور اس پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا کہ امریکہ کے پاس مڈورو کو سزا دینے کے لیے تمام ایویڈنس، تمام ثبوت موجود ہیں، جتنے ان پر الزامات عائد کیے گئے ہیں اس کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ اور بہت ہی ماڈرن دور کے اندر ایک بہت بڑی کارروائی کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے۔ حالانکہ صدر ٹرمپ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ وہ دوسرے ملکوں کے مسائل میں جو ہے وہاں پر نہیں جائیں گے، وہ امریکہ کو گریٹ بنائیں گے۔ میک امریکہ گریٹ اگین کا جو نعرہ لگایا تھا وہ یہی تھا کہ امریکہ فرسٹ، لیکن انہوں نے اپنے سلوگن سے ہٹ کر جو ہے یہ کام کیا اور وینزویلا پر حملہ کیا، فوجی کارروائی کی، اور نہ صرف کارروائی کی بلکہ وہاں کے صدر کو گرفتار کر کے کمرے سے گھسیٹ کر ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کی وائف کو بھی ساتھ اب یہاں نیو یارک میں اب پہنچ کے ان کو جیل میں بند کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا بڑا جو لہجہ تھا آج دھمکی آمیز تھا۔ ان کی پریس کانفرنس میں انہوں نے اور ممالک کو جن میں کیوبا بھی شامل ہے ان کو بھی دھمکی دی کہ اب وہ بھی جو ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، کیونکہ ان کا الزام ہے کہ جتنے بھی یہ کنٹریز ہیں سراؤنڈنگز میں امریکہ کی، وہ سب جو ہیں یہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ ساری منشیات یہ امریکہ بھجوا دیں گے، کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انلیگل امیگرینٹس کو بھی یہ بھیجتے ہیں امریکہ میں، اور اس بارے سے جو ان کی جو سفارشات تھیں کہ اس چیز کو روکا جائے، اس وقت کسی نے بات نہیں سنی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کارروائی سے کچھ ہفتوں قبل صدر ٹرمپ نے ٹیلی فون پر مڈورو سے بات بھی کی تھی، اور ان کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر وہ صدارت کے عہدے سے دستبردار ہو کر کسی اور ملک میں چلے جائے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ لیکن مڈورو نے جو ہے یہ پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اور الزام عائد کیا تھا کہ امریکہ جو ہے وینزویلا کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وینزویلا اس وقت دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں۔ کہیں بھی دنیا میں، مڈل ایسٹ کے اندر بھی اتنے بڑے تیل کے ذخائر نہیں ہیں جو اس وقت وینزویلا کے پاس ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اب جتنی بھی تیل کے ذخائر ہیں وہ تمام جو ہے امریکی کمپنیز اپنی تحویل میں لیں گی، اور جو گزشتہ کئی سالوں میں نقصان ہوا ہے منشیات کی اسمگلنگ سے، اسلحے کی اسمگلنگ سے امریکہ کو، اس کی جو ہے ری ایمبرس کیا جائے گا۔ وہ سارے پیسے جو ہے اس تیل کی یہ معاملہ ری ایمبرس کیا جائے گا۔ جہاں سے وہ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب سے بھی بات کریں گے، کیونکہ کانگریس میں ڈیموکریٹک قیادت کی وینزویلا فوجی آپریشن پر کڑی تنقید سامنے آئی ہے، اور وینزویلا کے گرفتار صدر نکولس مادورو نیو یارک کی بروکلین جیل منتقل کر دیے گئے۔ نکولس مادورو کو طیارے میں نیو یارک کے امریکی فوجی اڈے پر لایا گیا تھا، طبی معائنے کے بعد سخت سیکیورٹی فوجی اڈے سے جیل منتقل کیا گیا۔ جہازیب یہ بتا دیجیے عدالت کب تک پیش کیا جائے گا، کیا اطلاعات ہیں اس بارے میں؟ جہازیب علی جی کل صبح ابھی یہاں پر جو ہے ہفتے کی رات ہے، اور بتایا جا رہا ہے میڈیا کی جانب سے کہ ان کو جو ورکنگ ڈے کا صبح ہوگی منڈے کو، اس وقت ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن کل بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کوئی عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان پر بہت پریشر ہے کانگریس اراکین کا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا، جمہوری اداروں کا، اور سب سے بڑی بات وہ ملک جن کے مڈورو سے بہت قریبی تعلقات تھے ان کا بھی بہت پریشر آنے والا ہے۔ روس اس حوالے سے بیان دے چکا ہے، چائنا اس حوالے سے جو ہے بہت بالکل ایسی اجازت میں انٹرنیشنل پریشر تو آ ہی رہا ہے۔ امریکہ کے اندر سے بھی بہت زیادہ پریشر ہو رہا ہے، ڈیموکریٹ پارٹی بہت تنقید کر رہی ہے۔ جو ہاؤس ڈیموکریٹک لیڈر ہیں حکیم جعفری، انہوں نے تنقید کی، پھر زہران ممدانی تو ٹیلی فون کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ جی بالکل، دیکھیے امریکہ جو ہے ایک
بہت بھی کہا جائے امریکہ کی جمہوری اقدار ہیں، امریکہ کی ویلیوز ہیں، لیکن یہ کوئی پہلا موقع تھوڑی ہے کہ ہم نے امریکہ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا۔ امریکہ نے ماضی میں بھی بڑے بڑے ملک ہیں ان کے اوپر جو حملہ کیا ہے۔ انویژن امریکہ کی کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ عراق کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ کئی دوسرے ملک ہیں جہاں پر امریکا نے بغیر کسی بڑے ثبوتوں کے جو ہے فوجی کارروائیاں کی اور جنگ میں جھونکا گیا وہاں۔ لیکن یہ آپ دیکھیے کہ اس طرح کا واقعہ کہ بس ایک ملک میں کارروائی کرنی، صدارتی محل سے صدر کو اٹھا کے گرفتار کرنا اور پھر واپس آ کر ان پر مقدمہ چلانا اور یہ کہنا کہ وینیزویلا کو وہ چلائیں گے۔ صدر ٹرمپ وینیزویلا کو چلائیں گے کیسے؟ کیونکہ اس وقت بھی وینیزویلا کی جو مڈورو کے جو قریبی ترین اتحادی ہیں، جو ان کے قائم کردہ آرمی چیف ہیں، ڈیفنس منسٹرز ہیں، وائس جو ان کے پولیٹیکل پارٹی کے جتنے ان کے لوگ ہیں، وہ سب ابھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اور وہ اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑی کیوس ہے۔ ابھی تو بڑا آسان لگ رہا ہے کہ گئے ہیں وہاں پر مڈورو کو اٹھا کے لے آئے، لیکن صدر ٹرمپ نے یہ بات بڑے طور پر واضح کر دی ہے تمام ملکوں کو کہ امریکہ کی بات مان لیں گے تو ٹھیک ہے، اگر امریکہ کی بات نہیں مانی جائے گی تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اور صدر ٹرمپ کی آج پریس کانفرنس میں ان کا رویہ بہت جارحانہ تھا، نہ صرف ان کا بلکہ جو وزیر جنگ ہے پیٹ ہیگزٹ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو، بہت ہی ان کا جارحانہ رویہ تھا۔ اور صدر ٹرمپ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کسی کے اجازت کے منتظر نہیں ہوتے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ اس اتنے بڑے حملے سے پہلے، اتنی بڑی فوجی کارروائی سے پہلے کانگریس کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کانگریس سے ہر خبر لیک ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کانگریس پہ اعتماد نہیں کرتا۔ اگر کانگریس سے اجازت دینے کے چکر میں چلے جاتے جی تو اس آپریشن کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لیک ہو سکتی تھیں، جس سے یہ آپریشن متاثر ہو سکتا تھا۔ بالکل، بہت اگریسو ہے پاکستان